بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمل اوان ہوں۔ پاکستان کے ایک بہت ہی ممتاز صحافی جناب سہیل وڑائچ صاحب نے ایک خبر دی ہے اور وہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کے سیاسی حلقوں میں اب وہ زیر بحث ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے والے بینچ کے جو سربراہ تھے، جو سپریم کورٹ نے ایک 5 رکنی بینچ بنایا تھا جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی سربراہی میں، اس حوالے سے سہیل وڑائچ صاحب یہ بتا رہے ہیں۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب نے جیو نیوز کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں یہ خبر بریک کی ہے کہ آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو زور زبردستی نااہل کیا، ذاتی رنجش کی بنیاد پر۔ جو ماضی میں ایک ذاتی رنجش تھی، وہ سب کو پتہ ہے وہ کیس کیا تھا۔ تو سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے کے لیے اس وقت آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں انہوں نے ذاتی رنجش کی بنیاد پر ان کو نااہل قرار دیا اور وہ خود چاہتے تھے کہ کسی طرح نواز شریف کو پاکستان کے سیاسی میدان سے ناک آؤٹ کیا جائے۔ پھر دوسری خبر انہوں نے یہ دی ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے ہی جج تھے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، ان کے والے سے بتایا کہ وہ اس وقت سیاسی کردار ادا کر رہے تھے، پولیٹیکل جو ہے وہ رول پلے کر رہے تھے اور ایک جماعت کے سپوکس پرسن کے طور پر کام کر رہے تھے، اور وہ اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی بنے ہوئے تھے۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب نے یہ بھی خبر دی۔ پھر سہیل وڑائچ صاحب نے ایک جج صاحب کا نام لیا، لیکن ابھی میں ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ سر مناسب نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ ابھی وہ حاضر سروس ہیں، تو میں اس لیے اوائڈ کروں گا کیونکہ میرے لیے اس عدلیہ کی عزت اور اس عدلیہ کا جو احترام ہے وہ لازم ہے۔ پھر سہیل وڑائچ صاحب نے ایک اور خبر یہ بھی دی ہے، خیر انہوں نے 2-3 خبریں دیں جو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ سہیل وڑائچ صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ISI کے اندر ایک سیل بنایا ہوا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ISI کے اندر ایک سیل بنایا ہوا تھا جہاں پر بیٹھ کر باقاعدہ کیس کی تیاری کی جاتی تھی، جہاں پر باقاعدہ طور پر بیٹھ کر کیس کی تیاری کی جاتی تھی۔ کس کیس کی؟ پیناما کیس کی، کہ پیناما کا جو کیس تھا اس حوالے سے ایک اسٹیبلشمنٹ نے ISI کے اندر ایک سیل بنایا ہوا تھا، انٹر سروس انٹیلیجنس، اس کے اندر ایک سیل تھا۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو سیل تھا اس میں بیٹھ کر تیاری کی جاتی تھی اور 2 بریگیڈیئر تھے جو GIT میں دیے گئے تھے۔ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نواز شریف صاحب کے خلاف بنی تھی پیناما کے کیس میں، اس میں 2 بریگیڈیئر بھی دیے گئے تھے۔ اب آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں وہ تو خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میرے پاس PTI کے ایک پارٹی رہنما چل کر آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ کیس کی کیا تفصیلات ہیں، تو میں نے بتایا کہ کیس حتمی مراحل تک پہنچ گیا۔ تو وہ جو شخص ہے اس کا نام تو میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس شخص کا پاکستان کی سیاست میں کیا رول ہے، یہ تو میں آپ کو آگے جا کر بیان کروں گا۔ لیکن سہیل وڑائچ صاحب نے ایک اور خبر بریک کی، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف پیناما کا کیس چل رہا تھا، میں آپ کو ایک چیز ریمائنڈ کروا دوں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف پیناما کا کیس اگست 2017 میں اس کا فیصلہ آیا، اور یہ کیس شروع ہوا تھا اپریل 2017 میں۔ 2016 میں ہی آ گیا تھا، خبر تو 2016 میں بریک ہوئی، لیکن سپریم کورٹ میں جب یہ کیس زیر سماعت آیا، جب یہ سماعت کے لیے مقرر ہوا، تو یہ اپریل 2017 میں ہوا۔ اب اپریل 2017 میں یہ جو کیس تھا، اس کیس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، بریفلی ڈسکس کر دوں کہ اس میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ بنا، جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ بنا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس گلزار احمد، جسٹس عظمت سعید شیخ، جسٹس اعجاز افضل اور جسٹس اعجاز الحسن۔ اب یہ جو 5 رکنی بینچ تھا اس نے پیناما کیس کی سماعت کی۔ پیناما کا جو فیصلہ تھا وہ اپریل 2017 میں 2 جج صاحبان اس نتیجے پر پہنچے کہ نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا جائے، اس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ جو بینچ کے سربراہ تھے اور جسٹس گلزار، ان 2 ججز نے پہلے فیصلہ دے دیا۔ 3 ججز نے حکم دیا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے، GIT بنائی جائے۔ 3 ججز جسٹس اعجاز افضل، جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس اعجاز الحسن، یہ 3 ججز نے GIT بنانے کا حکم دیا۔ اب وہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس نے اپنی رپورٹ کو کمپلیٹ کیا، اس رپورٹ کی سفارشات کو مکمل کیا اور وہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی۔ اب اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے
سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی قرار دیا جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب کے خلاف جی جو کیس ہے وہ پیناما کا تھا، فیصلہ اقامہ پر آیا۔ جو کیس تھا وہ تو پیناما کا تھا لیکن فیصلہ اقامہ پر دیا گیا۔ اب یہ بھی ایک ابہام تھا، جو قانونی ابہام تھا جس کو دور ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس کو دور نہیں کیا۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے وکیل جو تھے سلمان بٹ صاحب، بہت بڑا نام ہے سلمان بٹ، جو اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے، ان کے والد اسلم بٹ صاحب ایک بڑے مایہ ناز وکیل ہوا کرتے تھے، بہت پروفیشنل لائر تھے۔ سلمان بٹ صاحب جو ہیں جی ان سے سہیل وڑائچ صاحب کی گفتگو جو ہے اس کا یہ پس منظر ہے جو وہ بتا رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب، کہ میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو کیس تھا پیناما کا، اس میں آپ کو لگ نہیں رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو سزا ہوگی؟ تو سلمان بٹ صاحب نے جواب دیا کہ جی ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ اس کیس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سرخرو ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھیں کیس جو تھا وہ تو چلا پیناما کا لیکن فیصلہ اقامہ پر دیا، حالانکہ پاناما میں تو کچھ نکلا ہی نہیں۔ وہ جو لندن فلیٹس تھے، وہ جو لندن کی جائیدادیں تھیں، اس سے متعلق تو نواز شریف صاحب نے منی ٹریل دی، عدلیہ میں جا کر دی، لیکن انہوں نے بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لیتے ہوئے نواز شریف کو اقامہ پر نکال دیا۔ یہ کہنا تھا جی سلمان بٹ صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بہت حیران ہوئے اور ہمیں تعجب ہوا کہ یہ فیصلہ کس بنیاد پر آیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فیصلہ اس بنیاد پر آئے گا، اور ہم تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ میں نے نواز شریف صاحب سے گفتگو کی، ٹیلی فونک بات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو اس بارے میں کوئی ابہام نہیں تھا یا آپ کو کوئی شکوک و شبہات نہیں تھے کہ سپریم کورٹ اتنا سخت فیصلہ دے گی اور آپ کو تیسری دفعہ جو ہے اپنی ٹرم کمپلیٹ نہیں کرنے دی جائے گی اور آپ کو وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹا دیا جائے گا اور آپ کو نااہل کر دیا جائے گا ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے؟ تو انہوں نے بتایا، نواز شریف صاحب نے سہیل وڑائچ کو کہا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو جب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے، جب ہم نے یہ بتایا تھا تو ہم نے تو دراصل بادی نظر میں سپریم کورٹ کو یہ جواب دیا تھا کہ ہمارے پاس اپنی جائیدادوں سے متعلق منی ٹریل ہے، ہمارے پاس اپنے جو ہے وہ پراپرٹی کے تمام جتنے بھی تفصیلات ہیں وہ موجود ہیں، جو بھی ٹرانزیکشنز ہوئیں اس کا تمام ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آنا بڑا تعجب کی بات تھی کہ فیصلہ اقامہ پر آیا، نکالنا پاناما پر تھا، نکالا اقامہ پر گیا، اقامہ جس کا کوئی حوالہ ہی نہیں تھا اس کیس میں، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کہ پورا کیس آپ نے جی آئی ٹی بنا کر پاناما پر چلایا اور نکال آپ نے اقامہ پر دیا۔ تو نواز شریف صاحب کو بھی بڑا تعجب ہوا۔ پھر فواد چودھری صاحب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو فواد چودھری صاحب ہے، یہ ہر جگہ پر انہوں نے ٹانگ پھسائی ہوئی ہے، ہر جگہ پر جو ہے نا انہوں نے اپنی لت پھسائی ہوئی ہے، انہوں دا او آ لے گا فواد چودھری صاحب دا۔ تو فواد چودھری صاحب جو ہیں جی انہوں نے سہیل وڑائچ کو یہ مخبری کی تھی۔ اب سہیل وڑائچ صاحب ٹی وی پر آن دا ریکارڈ یہ بتا رہے ہیں کہ فواد چودھری جڑا نا انہیں مینوں دسیا سی کہ آصف سعید کھوسا نال ساڈی گل ہوئی ہے، تو انہیں کہا بھاجی اوکے ہے سارا کام، نواز شریف نو اسی پھڑکا دینا ہے، نواز شریف جدوں بھی آیا ساڈے کول اسی انہوں فارغ کر دینا ہے، کیونکہ ساڈی کمٹمنٹ ہے گی ہے۔ تو وہ تو سر جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کے والد صاحب سہیل وڑائچ صاحب ٹی وی پر یہ بتا رہے ہیں کہ فواد چودھری وہ شخص تھا جو مخبری کر رہا تھا، اور اس نے مخبری کی تھی آصف سعید کھوسا کی، اور اس نے بتایا تھا مجھے میرے کان میں آ کر کہ نواز شریف کو نکالنا ہے۔ تو میں نے ڈیفینیٹلی یہ خبر آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ میں نے تو یہ سامنے آ کر بیان کر دیا، اور تصدیق کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ تصدیق کے لیے آئیں، وہ سامنے آ کر بیٹھ کر مناظرہ کر لیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ میرے سامنے بیٹھ کر آ کر اس بات کو چیلنج کر دیں یا کسی کورٹ میں لے جائیں مجھے۔ سر سہیل وڑائچ صاحب جو ہے نا وہ پاکستان کے بڑے ممتاز اور بڑے سینئر صحافی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں ان کا صحافت کا 42 یا 43 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے، اس سے زیادہ ریلیونٹ ایکسپیرینس شاید ہی کسی جرنلسٹ کا ہو۔ سہیل وڑائچ صاحب ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، محمد مالک صاحب ہیں، حامد میر صاحب ہیں، تو پاکستان کے بڑے ممتاز اور بڑے مایہ ناز صحافی ہیں، کامران خان صاحب ہیں، انصار عباسی صاحب ہیں۔ تو جتنے بھی صحافی ہیں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں جو مایہ ناز نام ہے صحافت کے، یہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ انہوں نے تو 90s سے پہلے کی جو جرنلزم ہے اس کو بھی کور کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی الیکشنز ہوئے
پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے اس کو بھی انہوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان کے سیاسی حالات کو دیکھا، پاکستان کی جو ہسٹری ہے، پولیٹیکل ہسٹری، اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو کچھ جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ تو سر یہ خبر تھی جو انہوں نے بتائی، اور پھر فواد چودھری نے سہیل وڑائچ کو مخبری کی تھی کہ آصف سعید کھوسہ نے ہمیں کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیس بنا کر دے دیا آپ کو، آپ نے یہ سپریم کورٹ میں لانا ہے اور لا کر آپ نے کہنا ہے کہ جی اس کی سماعت کریں اور ہم 5 رکنی بینچ نواز شریف کو فارغ کر دیں گے۔ یہ تھی خبر، سہیل وڑائچ صاحب نے بریک کر دی۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔